السلام علیکم جی، ویلکم کرتا ہوں جی آپ کو مرتضیٰ گارڈن چینل پہ۔ سر میں آج جو شیخو پورہ وزٹ پہ آیا ہوں، یہاں کافی دنوں سے ایک ہمارے بھائی ہیں، بڑے فین ہیں، پروگرام بھی دیکھتے ہیں۔ تو جو زیتون کے پودے ہیں جی، ان کو پھل نہیں لگتا، ان کو چیک کرنے کے لیے انہوں نے مجھے یہاں پہ جو وزٹ پہ بلایا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی پلانٹس پودے ہیں جن کو دیکھ کے جانا ہے۔ وزٹ پہ جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر 3-4 پودے ہیں تو ہو سکتا ہے 10 پودے ہوں، تو ساتھ میں ایک دفعہ ہی ان کو ٹھیک کر کے دے کے جانا اپنی جو صحیح ہے نا۔ ایک بات چیت کے ساتھ کوئی بندہ کسی قسم کا پیسے کماتا ہے، ایک ہوتا ہے ان کو بتانا بھی اور پلانٹس پودوں کو ٹھیک کر کے بھی جانا، یہ میرا محنت کا کام ہے۔ تو یہ دیکھیں، اس کے ماشاءاللہ انہوں نے جب میں آیا ہوں تو کھانے پینے کا سارا بندوبست بڑا بہترین کیا ہے، عزت قدر بھی کافی کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں جتنے بھی گھروں کے وزٹ پہ جاتا ہوں تو لوگ عزت قدر کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہی ٹھیک اور صحیح نیت کے ساتھ ان کا کام بھی کر کے جاتا ہوں۔ یہی میرے اللہ تعالیٰ کی ذات کی مہربانی ہے کہ یہ چیزوں جو ہے نا ان کو میں ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ان کا فروٹ کا پودا ہے، فروٹر کا، تو اس کو پھل نہیں لگ رہا۔ دیکھیں کتنا بڑا پودا ہے، حالانکہ ہمارے پاس ایسے پودے ہوتے ہیں 14 یا 18 انچ کے اندر ان کو بہترین جو ہے نا وہ فروٹر لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس ساتھ میں ان کے انار کے پودے ہیں، یہ 2 پودے ماشاءاللہ انہوں نے انار کے لگائے ہوئے ہیں، ایک یہ فروٹر کا۔ اور میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا بھی جاؤں، اس کے اندر بھی تھوڑی سی یہ خوبی آتی ہے کہ جب یہ انار لگ جاتا ہے تو یہ تھوڑا سا پھٹ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو زیتون کے پودے ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہوں، ان کے ساتھ ساتھ یہ جو انار ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ٹھیک کر کے جاؤں گا۔ اور جب یہ چیزیں مکمل ہو جائیں گی تو اس پروگرام کے بعد جو ہے وہ بھائی سے میں پوچھوں گا، انشاءاللہ اگر میرا وزٹ ہوا تو میں اس کی اپڈیٹ بھی ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ پہلے آپ ان کی کنڈیشن اچھی طرح دیکھ لیں، اس کے بعد جب یہ ٹھیک ریڈی ہو جائیں گے تو پھر بھی دیکھ لینا۔ جو چیز ان کی ٹھیک ہے ان کو بتاؤں گا جی یہ بالکل ریڈی ہے، جو چیز ٹھیک نہیں ہے وہ بتاؤں گا جی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ رات کی رانی کا پودا ماشاءاللہ کافی پرانا انہوں نے لگایا ہے، اور اتنی اچھی اور زبردست اس کی دیکھیں آپ گروتھ کتنی پیاری ہے۔ دنیا میں ہر جگہ پہ رات کی رانی، باہر کے ملکوں میں بھی اس کی ڈیمانڈ ہے۔ آپ رات کی رانی کی یہ اس کی خوشبو کو جس نے رکھا ہوا ہے وہ جانتے ہیں۔ 70-80 فٹ کی لمٹ پر اس کی خوشبو جو ہے وہ جاتی ہے، اور گھر میں بڑا پیارا پودا ہے، یہ آپ کو لگانا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی لگا ہوا ہے رات کی رانی کا پودا، اگر وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، پھول کم دے رہا ہے یا اس کے اوپر کوئی بیماری کا اٹیک ہو رہا ہے، تو اچھی طرح سے یہ سمجھ لیں۔ اس طریقے کے جب اس کے پتے وغیرہ جڑنے شروع ہو جائیں یہ چیک کریں، ٹھیک ہے۔ یہ آہستہ آہستہ جو ہے بیماری ہے، یہ فنگس ہے جو اس کو لگے گی تو آہستہ آہستہ یہ پورے پودے میں پھیل جائے گی۔ تو یہ والی اگر برانچ، یہ سلسلہ آپ کے پودے کے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو اس طریقے کی جتنی بھی ٹہنی ہیں ان کو اچھی طرح سے ویسٹ کر دینا ہے، کاٹ دینا ہے۔ یہ دوسرے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے پودے کے اوپر جتنے بھی پتے ہیں وہ بالکل صحیح اور فریش ہیں۔ ساتھ ساتھ میں یہ امرود ہے، پھل بڑا بہترین اس کو لگتا ہے ماشاءاللہ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر وہ خالی ٹہنی کے اوپر بھی اس کو امرود جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور بھر کے آتا ہے پھل۔ صرف یہ تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر یہ جو کیڑا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو اکثر امرود کے اندر جو ہے جیسے کہ پہلے کیڑا بنتا ہے بعد میں اس کے اوپر ہی امرود بن جاتا ہے، اس طریقے کا اس کا حساب ہوتا ہے۔ لیکن آپ بیسٹ طریقہ یہی ہے، سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے گرمی کا جو پھل ہے آپ نے ایک پھل رکھنا ہے، وہ بہترین ہوگا۔ دونوں پھل اگر لیں گے تو پھر کیڑوں کی آلودگی امرود کے ساتھ ساتھ ہی رہتی ہے۔ جیسے کہ یہ دیکھ لیں، یہ اتنا میٹھا ہے، یہ جانور نے بھی اپنے حصے کا کھایا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں، پھر آپ اس کو اگر گرمی کا پھل لینا ہے تو اس طریقے کا اس کو بالکل جو ہے نا یہ پتے وغیرہ اس کے مکمل طور پر اتار دینے چاہیے، اس کی چھنگائی کر دینی چاہیے۔ پھل اس کو چھوٹا چھوٹا بے شک لگ رہا ہو ویسٹ کر دیں، اگلا پھل جو ہوگا وہ بہترین ہوگا، اس کے اندر کیڑے وغیرہ بھی نہیں ہوں گے، بڑا فریش اور ذائقے دار ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ سردی کا پھل رکھیں، گرمی کا نہ رکھیں۔ گرمی والا جو پھل ہے اس کے اندر کیڑے وغیرہ زیادہ اٹیک کرتے ہیں۔ آگے آ جاتے ہیں، تھوڑا سا اس کو ٹھیک کرنے والا ہے وہ میں تھوڑا سا اس کو ٹھیک کر دوں گا جی۔ یہ آگے ان کا پھر وہ فروٹر والا پودا آ جاتا ہے، اس کے ساتھ یہ زیتون کے پودے ہیں، یہ والے ایک یہ پودا ہے زیتون کا ہے، اور ساتھ میں اس کے یہ ایک موسمی کا بھی ہے،
دوسرا پودا زیتون کا یہ ہے، یہ چیک کر لیں، کافی بڑے پودے ہیں۔ تیسرا پودا زیتون کا جی ان کا یہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہاں سے نیچے سے تھوڑی سی میں نے اس کی کٹنگ وغیرہ میں نے کر دی ہے، مزید اس کو جو ہے وہ ٹھیک جو ہے وہ کروں گا۔ تو یہ دیکھ لیں، کچھ ٹہنیاں وغیرہ اس کی اتار کے میں نے پھینکی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں کچھ رہتی ہیں وہ بھی ابھی کٹنگ کرنی ہے۔ اور میں اس کے موڈ کے اندر جو میرے پاس سامان ہوتا ہے، لیکوڈ ہے، وہ پاؤڈر ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو مرنگے کا پاؤڈر ہے وہ سارا کچھ میں نے رکھا ہوا ہے، وہ میں اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں، وہ اس کی موڈ کی گوڈی کر کے اس کے اندر ڈالوں گا۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ حال تو لگانے والی میری اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ نے تجربہ ہنر مجھے دیا ہے، میں اس کی نسبت اس کو ٹھیک کروں گا۔ آپ کو دیکھ لیں، پہلے بھی میں نے ایک زیتون کے پودے کے اوپر پروگرام کیا ہوا ہے جس کو پھل نہیں لگتا تھا، جب پھل لگ گیا تو اس کی اپڈیٹ میں نے دی تھی، تو کوشش کروں گا اس کی بھی اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ اگر میرے اللہ نے چاہا تو اس کو بھی پھل لگے گا۔ یہ لیمن کے 2 پودے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، ان کو بھی ماشاءاللہ کافی پھل آتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی ہیں لیمن اتار لیے ہیں تو پھر اس کی اچھی طرح سے آپ بھی کٹنگ کریں۔ ایک اس سائڈ پہ پودا ہے جی، کافی ان کو پھل لگتا ہے، ساتھ میں فنیکس پام لگا ہوا ہے۔ اگر آپ یہ ایک زیتون کا پودا ادھر بھی ہے، یہ ان کے 4 پودے ہیں، یہ لگا ہوا ہے۔ اور ساتھ میں یہ دیکھیں کتنے اس کے ایلو ویرا کے بچے آئے ہوئے ہیں۔ ایلو ویرا کی عمر زیادہ ہو جائے تو اس کو اوپر سے کاٹ دیں گے تو وہ بچے زیادہ دے دیتا ہے۔ یہ ایک آبشار بھی انہوں نے ماشاءاللہ بنائی ہوئی ہے، خوبصورت ہے، اس کے اوپر U4BA کے پودے لگے ہوئے ہیں۔ تو ابھی جو ہے تھوڑا سا میں نے کام کر لیا، کچھ کام رہتا ہے۔ یہ دیسی پودینے کا بھی انہوں نے یہ کیاری کے اندر لگایا ہوا ہے، ماشاءاللہ دیکھیں، یہ ہے دیسی پودینہ، کافی ماشاءاللہ ان کے پاس ہے۔ جب میں یہاں سے جاؤں گا تو اس کی کٹنگ لے کے جاؤں گا تاکہ میں بھی اس کو دیسی پودینے کو لگاؤں گا۔ تو کافی ماشاءاللہ عزت قدر انہوں نے کی ہے، اسی نسبت اب ان کا کام کروں گا۔ گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، 2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اگر آپ بھی مجھے وزٹ پہ، آج کل موسم بہار شروع ہو چکا ہے، وزٹوں کا کام اب میرے پاس زیادہ ہونا ہے۔ جیسے جیسے جن کا نمبر آئے گا انشاءاللہ ان کا وزٹ پہ جا کے ان کا کام کر کے کمپلیٹ اور خوبصورت دوں گا۔ تو ٹھیک ہے جی، آج کا ہمارا اتنا ہی پروگرام تھا جی، ملوں گا کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔